الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإيمان أفضل قال أفضل الإيمان الصبر والسماحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، سورۃ البقرہ کی ایک آیت اور مصنف کتاب الایمان لابن ابی شیبہ وغیرہ کی ایک مختصر حدیث پڑھی ہے، اور آج انشاءاللہ اسی آیت اور اسی حدیث پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام کے اندر ہر مسلمان کو اللہ تعالی سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور غیر اللہ سے استعانہ اور مدد کرنا شرک قرار دیا گیا۔ ہمیشہ سورۃ البقرہ جو عقائد اسلامیہ پر مشتمل ہے اور جس کو ام القرآن ام الکتاب کہا جاتا ہے، اس کی ایک آیت ہمیشہ ہم لوگ پوری سورت پڑھتے ہیں، ایک آیت پر غور کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ذرا دیکھو، استعانہ باللہ، صرف اللہ وحدہ لا شریک سے مدد مانگنا اتنا بنیادی عقیدہ ہے کہ اس کو توحید کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں۔ یعنی عبادت جس طرح سے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، اسی طرح سے اللہ کے علاوہ کسی سے استعانہ جائز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے استعانہ باللہ کے کچھ اسباب مقرر کیے ہیں، جن میں ایک چیز ہے، دو چیزیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو تم اللہ تعالی سے مدد حاصل کرو، اپنے آپ کو مدد کا مستحق بناؤ، نصرت الہی کے حقدار بنو، دو عمل کر کے۔ یعنی نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے زیادہ اللہ دو عمل ہیں جس کی برکت سے اپنے بندے کی مدد کرتا ہے۔ نمبر ایک الصلاۃ الصبر، نمبر دو الصلاۃ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ایک تو نماز، جتنا ہم خشوع خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ ہم نماز کی پابندی کریں گے تو سب سے بڑا عمل جو اللہ تعالیٰ کی مدد کا مستحق بناتا ہے ہم کو کیا ہے؟ نماز ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایمان والوں نے، مسلمانوں نے، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کے اپیل کیا، موسیٰ ہمارے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی قوت و طاقت ہے، ہم بے سہارا، بے یاد و مددگار ہیں، اور ہم اقلیت میں مصر کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ فرعونیوں کی حکومت ہے، ان کے اسلحے، ان کی طاقت، ان کی کثرت، ان کی تعداد، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بس ایک ہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص اور مدد سے ہماری نصرت کر دے، تاکہ فرعون ظالم اور اس کی قوم کے ظلم سے بچ جائے۔ ذرا سوچو، بالکل صحیح کام کیا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ دیں۔ آپ نبی ہیں، دعا کرنے اللہ ایمان والوں کی مدد فرما۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپیل کی، اللہ اے میری بے بس مسلم قوم جس کو تذکرہ مشق بنایا جا رہا ہے، فرعونی کس طرح سے اس مسلمان قوم پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ آپ مسلمان کو مدد فرما۔ قوم نے اپیل کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ نے کیا حکم دیا؟
وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ تمہاری قوم ہماری مدد چاہتی ہے، فرعون جیسے ظالم قوم، بادشاہ اس کی ظالم قوم کے مقابلے میں یہ بے سہارا، بے یار و مددگار، یہ آپ کی امت مسلمہ ہم سے مدد چاہتی ہے، ایسا کریں فوراً جتنے مسلم محلے ہیں ہر مسلم محلوں میں پہلے مسجد آپ تعمیر کریں۔ دیکھا ان مساجد اور باجماعت نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کیسی مدد کرے گا؟ چاروں طرف سے پورا محلہ مسلمان کا، بیچ میں مسجد ہے لیکن کتنے نمازی مسلمان ہوتے ہیں، سوچو ذرا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کو اور ان کے بھائی ہارون کو، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ مصر کے اندر جتنے مسلمان محلے ہیں ہر مسلم محلے میں مسجد تعمیر کریں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو خوشخبری سنا دیں۔ دیکھیں نماز ایک ایسی چیز، آج دنیا میں سب سے بڑا اسلامی حکم مسلمان وہ فریضہ جس میں سب سے زیادہ کوتاہی کرتا ہے، وہ کون سا فریضہ ہے؟ نماز کا۔ جمعے ایک دن جگہ نہیں ملتی، عید کے دن کہیں شادی بیواہ ہوتا پتہ چلتا مسلمان کتنے ہیں، لیکن اذان کے بعد آ کر کے مسجد میں مسلمانوں کی تعداد گنے تو معلوم پڑتا ہے کہ محلے میں مسلمانوں کی بڑی تھوڑی سی تعداد ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اسی لیے نبی السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی نصرت اور مدد، تین قسم کے آدمی ہیں جن کی نصرت، مدد، حفاظت جان کی، مال کی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ نمبر ایک، وہ مرد مومن وضو کیا اپنے گھر سے، اذان سنتے ہی مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے آتا، رجل خرج الى المسجد، مسجد میں آتا جاتا ہے۔ نمبر دو، ورجل دخل بیت فی بیتہ بصلاۃ، وہ انسان، وہ آدمی جو شریعت کے اتنا پابند ہے، روزے نماز تو فرائض میں سے اتنا پابند ہے کہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہاں بھی نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سلام کر کے داخل ہوتا ہے۔ جو انسان چھوٹے نیکیوں پر عمل کرتا ہوگا وہ بڑے نیکیوں پر ضرور عمل کرتا۔ رجل دخل بیتہ بصلاۃ، ذرا سوچو کون سی مشکل ہے میرے بھائی، لیکن ایک مسلمان ہوگا، صحیح العقیدہ ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا تو سوچے گا جیسے مسجد میں داخل ہونے کے کچھ آداب ہیں ایسے گھر میں داخل ہوں جب بھی اللہ اس کے رسول کے کچھ آداب کو پابندی کرے۔ نمبر تین، ورجل خرج، وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد میں جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حیرت کریں گے آپ لوگ، اللہ کیسے جن کی نصرت اور مدد، جن کے جان کی، جن کے مال کی، جن کی عزت کی، جن کی عصمت کی، جن کے عفت کی اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے کبھی نامراد محروم نہیں ہوتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث طویل ہے، اس خلاصہ یہ کہ ایک صحابیہ تھی، بیوہ ہو چکی تھی، کوئی مرد گھر میں نہیں تھا، لاولد تھی، بیوہ ہو گئی، شوہر قبرستان دفنا دیا گیا۔ اپنے گزارے کے لیے اس نے کچھ بکریاں پال لی، انہی بکریوں کے دودھ پر گزارا کرتی اور انہی کو بیچ کے خرچہ چلا، اور ایک چرخہ لے لیا، چرخہ جانتے ہیں نا، وہ سوت پرانے زمانے عورتیں کاٹتی تھی، چرخہ لے لیا۔ اتنے میں جہاد کا اعلان ہوا کہ فلاں جگہ جہاد پر جانا ہے، تو جہاد میں عورتوں کی بھی ضرورت رہتی تھی، کیوں؟ زخمیوں کی مرہم پٹی، کھانا پکانا، یہ ساری چیزیں بڑی ضرورت پڑتی تھی۔ تو صحابیہ سوچی کہ
کبھی نہیں کہ چلو ایک مرتبہ زندگی میں چلو جہاد میں جا رہے ہیں، مجاہدین زخمی ہوں گے، ان کی دوا تیار کرنا، مرہم پٹی کرنا، مجاہدین کے لیے کھانا پکانا، الحمدللہ چلی گئی۔ بکریوں کے کچھ ایسے انتظام پاس پڑوس میں کر دیا اور چرخا گھر میں چھوڑ دیا، کہا میں جا رہے ہوں، جب تک نہ ہوں ہماری بکریوں کو یہ چارہ رکھا ہے ڈال دینا اس طرح سے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب وہ پلٹ کر کے آئی تو ایک بکری غائب تھی، جتنی بکریاں اس نے چھوڑی تھی اس میں سے ایک بکری غائب۔ بڑی پریشان ہوئی، اندر گئی تو پتا چلا کھڑکی توڑ کے کوئی چرخا بھی لے کے چلا گیا، ایک بکری اور نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کی جس سے تو فرمایا دیکھو اگر ہماری بات پر یقین ہے تو وہ بوڑھی بیٹھی ہے، جا کر کے پوچھ اللہ رسول بھلا بتائیں، آپ کی بات پر نہیں یقین کریں تو کافر ہو جائیں گے، آپ نے بتا دیا، اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب پلٹ کر کے آئی اور دیکھا ایک بکری غائب ہے اور اس کا چرخا چوری ہو گیا ہے تو میرے پاس بھی نہیں آئی شکایت کرنے کے لیے۔ اللہ انت ضمنت لمن خرج فی سبیلک، اللہ تیرے نبی کے ذریعے تو میں نے یہی آج تک سنی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنے کے لیے گیا اللہ تعالیٰ آپ اس کے جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اور اسی بھروسے پر میں پڑوسی کے حوالے کر کے چلی گئی، مجھے کیا خبر کہ میں آؤں گی تو میری ایک بکری چوری ہو جائے گی۔ انشدک اللہ اندی وسیس، اللہ ہم نے تیرے نبی کی بات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے کہ میں جاؤں گی جہاد میں مجاہدین کی خدمت کے لیے تو ہمارا کوئی مال نقصان نہیں، تو میری ایک بکری گائے، گھر کا چرخا گائے۔ اللہ رسول فرماتے ہیں دعائیں مانگ رہی تھی تھوڑی دیر تک، جب دعا مانگ کے فارغ ہوئی تو اس کے سامنے 2 بکری اور 2 چرخے رکھے ہوئے تھے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کے شمشیریں، اللہ اس کے رسول کی بات تو کی۔ اللہ سے نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے آدمی ہیں جن کے جان کی، مال کی، دین کی، عزت کی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے رکھی ہے۔ نمبر 1 جو نماز پڑھنے کے لیے آیا مسجد سے جڑا اللہ کے گھر سے۔ نمبر 2 گھر میں داخل ہوا تو سلام کرتے۔ نمبر 3 جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں گیا۔ حدیث بیان کی تو صحابی کو بڑا تعجب ہوا، آپ نے فرمایا اگر میری بات یقین ہے، وہ دیکھو دروازے پر گرمی کا موسم ہے، وہ بوڑھی عورت اندر بیٹھی، وہ باہر بیٹھی ہے، ابھی جاؤ اس سے پوچھ کر کے آ جاؤ۔ یا رسول اللہ آپ نے بیان کر دیا، بس یقین کر لیا، اس بوڑھی سے ہم پوچھنے کے لیے کیوں جائیں؟ تو میری ہے استعانہ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ صلاۃ۔ نمبر 2 میرے بھائیو صبر انسان کرتا ہے جب بھی اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، ایسی مدد، اللہ اکبر۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر ابو سلمہ انتقال کر گئے، بڑی اللہ سے نے دعائیں کی اور یہ بہت پریشان صبر کرتی، گھر میں یتیم بچیاں باہر سے آئی ہوئی، یہاں کوئی تھا بھی نہیں، سمجھیے نا، نئی جگہ پر، لیکن صبر کرتی، کہتی ایک دن میں ایسے غمزدہ رو رہی تھی، لیٹی ہوئی تھی، تو مجھے یاد آئی کہ ایک دن ہمارے شوہر نبی علیہ السلام سے ایک حدیث سن کر کے آئے تھے۔ وہ حدیث کیا تھی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ چھین لے اور اس پر مصیبت آ گئی، اگر اللہ رب العالمین نے جو کہا اس نے پڑھا، اللہ نے کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، جس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا،
پھر اس کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ جو مصیبت مجھ پر ڈالی ہے اس مصیبت میں صبر کروں گی، اللہ مجھے پورا پورا بدلہ دے، اور اللہ اس سے بہتر چیز اس کے بدلے مجھے عطا کر دے۔ کہتے ہیں ایک دن روتی ہوئی تنہائی میں، بچے بھی چھوٹے چھوٹے، وہ بھی دل جوئی کے لائق نہیں، میکا تو باہر تھا، تنہائی میں رو رہی تھی۔ اچانک یاد آئی کہ ہمارے شوہر ایک دن آئے، کہنے لگے ام سلمہ آج میں نے اللہ کے رسول سے بڑی ایک اچھی حدیث اور دعا سنا دیا، تو اس میں ہے کہ اللہ میرے اوپر جو مصیبت آئی اس پر میں صبر کرتا ہوں اور مجھے اس کا اجر و ثواب دے، بدلا۔ نمبر 2، جو چیز اللہ نے آپ نے لے لیا ہے اس سے بہتر چیز ہم کو دے دے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث یاد کی، دعا پڑھنا چاہا تو شیطان نے کہا دعا پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، تمہارا شوہر مر گیا اور آج تک مدینے میں کوئی ایسی ماں نہیں جو ابو سلمہ سے زیادہ اچھا لڑکا جنا ہو، جب وجود ہی نہیں کسی ایسے نوجوان کی جو ابو سلمہ سے اچھا ہو، تو دعا پڑھنے سے کیا فائدہ، کہتے رکے۔ لیکن پھر میں نے سوچا نبی کا فرمان ہے پڑھو، کہتے ہیں پڑھنا شروع کر دیا برابر۔ اور یہ دعا ایک وقت نہیں ہے، جب بھی مصیبت یاد آئے پڑھ لینا چاہیے۔ آج سے 5 سال پہلے آپ کا بچہ مرا ہوا، آپ پر کوئی مصیبت آئی، کوئی آپ کا نقصان ہوا ہے، آج یاد آیا تو شروع پڑھ لینا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ نہیں پرانی بات ہوتی، زندگی میں جب بھی یاد آئے پڑھ لو۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے کہا کچھ بھی ہو لیکن دعا پڑھنے سے ثواب تو ملے گا، اللہم اجرنی فی مصیبتی، کم سے کم بدلہ تو ملے گا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم جس دن میں نے دعا مکمل کی، دعا پڑھنا شروع کی، جس دن ہماری عدت 4 مہینے 10 دن مکمل ہوئی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ میں نے کہا کون؟ کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ کیا کرنے آئے؟ اللہ کے نبی تمہارا تذکرہ کر رہے ہیں، تم سے اپنا نکاح کرنا چاہیے، اس لیے شادی کا پیغام بھیجا ہے۔ اللہ، انسان تصور نہیں کر سکتا ایک امتی کی بیوی اس دعا کی برکت سے کس کی بیوی بن جائے؟ نبی کی۔ کہتی ہیں کہ بہت خوشی کا موقع، نبی پیغام بھیجیں، اتنی بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ نہیں، نبی کا سجا کہہ رہے ہیں کہ میں نکاح نہیں کر سکتی۔ اللہ رسول کے پاس قاصد پلٹ کر آیا، اللہ رسول تو نکاح کرنے شادی کرنے سے انکار کر رہی ہیں، جاؤ پوچھو کیوں انکار کر رہی ہیں۔ قاصد آیا، بھائی اللہ کے رسول کا پیغام کیسے آپ ٹھکرا رہی، کون سی وجہ آپ کے سامنے؟ کہنے کی 2 وجہیں ہیں جس کی بنا پر میں نکاح کرنے سے قاصد ہوں۔ نمبر 1، میرے شوہر ابو سلمہ بہت ہی غیرت مند تھے، میں شادی کر کے اپنے مرحوم شوہر کا دل نہیں دکھانا چاہتی، ان کی غیرت کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہی غیرت آج ہمارے اندر بھی آ جائے۔ اللہ کے رسول نبی ہیں، پیغمبر ہیں، سب کچھ ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم سے نکاح کرنا چاہے، لیکن میں اپنے شوہر کی جو غیرت ہے اس کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نمبر 2، ہمیں ایک چھوٹی سی بچی ہے زینب میری بیٹی، میں نبی علیہ السلام سے شادی کر لوں، نبی علیہ السلام ہمارے مکان میں نے بستر لگا دیا، سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، یہ میری بیٹی کہیں کچھ شیطان بدماشی کرے، شور مچائے، کھیل کود کرے، نبی کی نیت خراب ہو جائے، نبی کو برا لگ جائے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی کہ نبی کو تکلیف میری ذات سے پہنچے۔ بچی ہے، کسی وقت روئے گی، کبھی رات کو، کبھی دن کو، کبھی صبح، کبھی شام، کبھی ضد کرے گی، کبھی کوئی اس کو ضرورت پڑی، کبھی بھوکی ہے، کبھی پیاسی ہے، کبھی کچھ اور چیز۔ تو نبی علیہ السلام کے آرام میں، نیند میں خلل آئے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ قاصد آئے، کہا یا رسول اللہ
ام سلمہ نے 2 وجہوں سے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے ہمیں اپنے شوہر ابو سلمہ کی غیرت ہے کا خیال رکھنا ہے، نمبر 2 آپ کا آرام، کیونکہ میری بچی جو ہے شور مچائے، آپ کی نیند خراب ہو جائے تو آپ کے آرام میں خلل ہو، آپ کو ہم ایذا نہیں دینا چاہتے۔ اللہ رسول نے فرمایا یہی تو وجہ۔ اچھا جا کر کے اس سے کہو کہ اس کی بچی کو میں اپنی بچی بنا لیتا ہوں، اللہ اپنی بچی بنا لیتا ہوں، وہ گھر میں کتنا شور شرابہ کرے ہمیں کوئی فرق نہیں، میری اپنی بچی ہے کہو۔ دوسری چیز شوہر کی غیرت کا خیال ہے تو نکاح کر لے، دعا کرتا ہوں انشاءاللہ اس کی غیرت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ دونوں چیزیں آئی سامنے، اللہ سے نے دعا کیا اور اپنی بیٹی بنایا ام سلمہ۔ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا کی برکت سے نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں آ گئی اور قیامت تک آنے والے کلمہ گو کی ام المومنین بن گئی۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ واعلم ان النصر مع الصبر، یاد رکھو اللہ مدد کرتا ہے انسان کی صبر کی برکت سے۔ جب صبر کرتا ہے تو انسان کے اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ تو ہم ہر وقت مدد کے محتاج ہیں، اور مدد کے لیے 2 عمل سب سے اہم ہیں، ایک تو نماز اور دوسرے صبر۔ اللہ تعالیٰ دونوں نیکی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق بنتے رہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔